سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ بات بالکل بے دلیل ہے۔ سورہ الرعد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جتنی بھی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس میں سب مخلوقات کا ذکر ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھے، تو اللہ نے تمام مخلوقات کا سایہ بیان کیا ہے۔ اس طرح سورہ النحل کے اندر بھی ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں اور بائیں سے لوٹتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سربسجود ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے اللہ نے سائے کا ذکر کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق تھے، تو جس طرح باقی مخلوقات کا سایہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا۔ اس طرح مستدرک حاکم میں جلد نمبر 456 نمبر صفحے پر ہے کہ وہ لمبی حدیث ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کے اندر جنت کو بھی کیا گیا تھا اور جہنم کو بھی کیا گیا تھا۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا حتیٰ رأیت ذلی وذلکم، یہاں تک کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ تو فوراً میں پیچھے ہٹ گیا، تو مجھے اشارہ ہوا کہ پیچھے ہو جاؤ، میں پیچھے ہو گیا۔ تو اس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے حتیٰ رأیت ذلی وذلکم، اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ تو اسی طرح مسند احمد میں ایک حدیث ہے، وہ بھی ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نصف نہار کو آئے تھے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آتے ہوئے دیکھا۔ مسند احمد میں جلد نمبر 6 132 نمبر صفحے پر یہ موجود ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کے رسول کے سائے کا تذکرہ موجود ہے۔ جو لوگ سائے کی نفی کرتے ہیں تو وہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کا سایہ ہوتا تو اس کی بے حرمتی ہوتی، اس کے اوپر کسی کا پاؤں آ جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ ہی نہیں رکھا، آپ کا سایہ بنایا ہی نہیں۔ تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ سائے کے اوپر اگر کوئی بندہ پاؤں رکھتا ہے تو آپ سائے کے اوپر پاؤں رکھ کر دیکھ لیں تو سایہ اس کے پاؤں پر اوپر ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سائے کے اوپر اس کا پاؤں ہو جائے گا۔ تو یہ بات عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نوری مخلوق تھے تو نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اشرف المخلوقات اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشر اور انسان پیدا فرمایا ہے، انسانوں کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ آپ کے والدین تھے، بچے تھے، بیویاں تھیں۔ تو اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو یہ کہنا کہ نوریوں کا سایہ نہیں ہوتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اندر جابر کے والد عبداللہ کے متعلق فرمایا تھا جب وہ شہید ہو گئے تھے، فرمایا کہ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ، کہ فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ان کے اوپر سایہ کرتے رہے، تو انہوں نے ان کے اوپر سایہ کیے رکھا یہاں تک کہ تم نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ فرشتوں نے اپنے پروں کے ساتھ سایہ کیا تھا، تو فرشتوں کا بھی سایہ ہوتا ہے، ان کے پروں کا سایہ تھا۔ تو اسی طرح اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو کم سے کم جو آپ نے کپڑے پہنے تھے تو کپڑوں کا تو سایہ ہوتا ہے، تو کیا آپ کے ملبوسات کا بھی سایہ نہیں تھا؟ تو اگر کہا جائے کہ آپ کے ملبوسات کا بھی سایہ نہیں تھا تو سایہ عام طور پر اس چیز کا نہیں ہوتا جو سورج کی روشنی کو آر پار ہونے سے روک نہیں سکتی، جس طرح کہ آپ ایک شیشہ دھوپ میں رکھ دیں جو آر پار جس سے نظر آتا ہو
تو اس کا سایہ نہیں ہوگا، کیونکہ سورج کی وہ شعاؤں کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو سورج کی شعاؤں کو روکتی ہے تو اس چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی ٹھوس تھا، اور آپ نے جو اوپر کپڑے پہنے تھے وہ بھی ایک ٹھوس تھے، اور وہ سورج کی شعاؤں کو روکنے والی چیزیں ہیں۔ اب یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کپڑے بھی ایسے پہنتے تھے جو وہ سورج کی شعاؤں کو روکنے والے نہیں تھے، ان کے آر پار نظر آتا تھا، تو پھر تو کپڑے پہننے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل دلیل کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جس طرح باقی انسانوں کا سایہ تھا، باقی مخلوقات کا سایہ ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ موجود تھا۔ السلام علیکم۔